وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ قاف آیت نمبر 19 سے 22، حصہ چہارم 26-55 آج کے درس کا نمبر، آج کا موضوع: کیا ہم اپنی آخرت کے انجام سے غافل ہو کر زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحید. اور موت کی بے ہوشی حقیقت کھولنے کو طاری ہو گئی. اے انسان، یہی وہ حالت ہے جس سے تو بھاگتا تھا. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعید. اور سور پھونکا جائے گا، یہی عذاب کی وعید کا دن ہے. وجاءت كل نفس معها سائق وشهید. اور ہر شخص ہمارے سامنے آئے گا، ایک فرشتہ اس کے ساتھ چلانے والا ہوگا اور ایک اس کے عملوں کی گواہی دینے والا. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. یہ وہ دن ہے کہ اس سے تو غافل ہو رہا تھا، اب ہم نے تجھ پر سے پردہ اٹھا دیا تو آج تیری نگاہ تیز ہے. سامعین اکرام، سورہ قاف آیت نمبر 19. وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور آ گئی موت کی بے ہوشی حق کے ساتھ. ذالک ما کنت منہ تحید، یہی ہے وہ جس سے تو گریز کرتا تھا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونک دیا جائے گا. ذالک یوم الوعید، یہ عذاب، وعدہ عذاب کا دن یہی ہے. جاءت کل نفس معها سائق و شہید، اور ہر ایک شخص آئے گا، اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہی دینے والا ہوگا. لقد كنت فی غفلۃ من ھذا، بے شک تو اس دن سے غفلت میں رہا. فکشفنا عنک غطاءک، بس ہم نے تجھ سے تیرا پردہ دور کر دیا. فبصرک اليوم حدید، بس آج تیری نظر بڑی تیز ہے. سامنے کرام، آخرت کی باتیں ہو رہی ہیں اور آخرت یقینی ہے. جیسا کہ آج سورج جو غروب ہو گیا وہ کل صبح ضرور نکلے گا. آج شام کل صبح ضرور ہوگی. اسی طرح اس سے زیادہ حقیقی بات ہے، ہو سکتا ہے ایک دن ایسا آئے کہ سورج جو ہے وہ پھر طلوع نہ ہو، تو پھر کوئی اور قیامت کا دن ہوگا، منظر بدل جائے گا.
لیکن اس سے زیادہ یقینی بات یہ ہے کہ ہمیں یوم قیامت میں ضرور اکٹھا کیا جائے گا، یوم الجمع، جس دن سب لوگ جمع کیا جائیں گے۔ تو بہرحال، اور دیکھیں غفلت میں وقت گزارنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم آنے والے کل کے بارے میں آج سے تیاری کر لیں، کیونکہ اس وقت پھر علاج نہیں ہوگا، اس وقت پھر مہلت نہیں ملے گی، اس وقت کوئی معاوضہ یا جرمانہ دے کے آپ خلاصی نہیں حاصل کر سکتے، اس وقت کوئی آپ کے کام نہیں آئے گا۔ وَلَا تُجْزَى، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں، کوئی آپ کے کام، مَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ، اللہ کے سوا آپ کا کوئی دوست و مددگار نہیں ہوگا۔ ساری حکومت آج بھی اللہ کی ہے اور کل تو اللہ کی ہوگی خاص۔ یہ دنیا دیکھیں مہلت کا وقت ہے، موت کو بھلا کر زندگی گزارنا اور آخرت کی تیاری نہ کرنا، یہ بڑی بے وقوفی کی بات ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ آپ ایک ٹھنڈے یخ موسم میں جا رہے ہیں اور وہاں پر آپ اس کے مناسب کپڑے نہیں لے جا رہے۔ دیکھیں دنیا کی حد تک تو ہم آنے والے کل کے لیے تیاری ضرور کرتے ہیں۔ 15-16 سال آپ بچے کو لگا دیتے ہیں پڑھائی میں، اسکولنگ کرتے ہیں اس کی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس پڑھائی سے اس کا مستقبل، جھوٹا مستقبل جو ہے وابستہ ہے۔ اپنے لیے آپ گھر بنا لیتے ہیں، اپنے لیے کچھ کاروبار کرتے ہیں، کاروبار نہیں ہوتا تو پریشان ہوتے ہیں، تو کوئی بیماری لگ جاتی ہے فوراً ڈاکٹر کے پاس دوڑے بھاگے چلے جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ سارے کام ضروریات ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں دنیا کا دھوکہ لگ گیا ہے کہ یہ دنیا ہی حقیقت ہے، اس کا فائدہ اصل ہے، اس کا نقصان اصل ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ دنیا جو کچھ بھی ہے یہ ایک امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، تمہیں میں اچھی اور بری دونوں حالتوں میں آزماتا ہوں، نہ کوئی حالت اچھی نہ کوئی بری دنیاوی لحاظ سے، سب ایک امتحان ہے۔ حضرت علی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا مال و دولت، حضرت عثمان کے پاس بہت مال و دولت تھی، امتحان تھا۔ تو یہ دنیا جو ہے، دیکھیں ہم تو دنیا کو ہم نے مقصود، محبوب و مطلوب بنا لیا ہے، ہمارے دل میں دنیا ہے، یہ تو بالکل کلیئر بات ہے، صاف بات ہے، اور ہم دنیا ہی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ بہت بری بات ہے، بہت بڑے نقصان کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کے بارے میں فرمایا، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری دوڑ دھوپ، ساری کوششیں دنیا کے لیے وقف ہو گئی، دنیا ہی کے لیے زندگی گزار دی انہوں نے، اور اس میں وہ یہ خیال کرتے رہے کہ ہم کچھ اچھے کام کر رہے ہیں۔ دیکھو میں 5 وقت کا نمازی بھی تو ہوں، میں نے مٹھی بھر داڑھی بھی تو رکھی ہے، خاتون کہتی ہے میں نے پردہ تو کرتی ہوں، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں، آدھا سے پارہ روز پڑھتی ہوں، اور کیا کروں؟ شوہر سے تو میری انبن رہتی ہے، وہ تو میں نہیں چھوڑ سکتی، اس کے ساتھ جھگڑا کرنا اور روٹھ جانا یہ تو میں نہیں چھوڑ سکتی، اس میں میری انا ہے، تو میں تو اپنی انا کو نہیں قربان کر سکتی۔ اسی طرح شوہر ہے اس کا۔ دیکھیں یہ بعض باتیں میں آپ کو گھریلو سطح پہ بتاتا ہوں تاکہ آپ اس کو اپنی سطح پر محسوس کریں، اس ساری بات کو۔ یہ کسی ایک شخص کی کہانی نہیں ہے، ہم میں سے ہر شخص نفس پرست ہے، انا پرست ہے اور دنیا دار ہے۔ ہم میں سے آج ہر مسلمان کا دل اللہ کی یاد سے خالی، دنیا کی یاد سے آباد ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وجاءت سکرۃ الموت، اے غافل انسان، موت کی جانکنی حق لے کر تمہارے پاس آ پہنچی۔ سکرات الموت ہم جسے کہتے ہیں، ذالک ما کنت منہ تحید، یہ وہ چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا،
اس پر تمہارا یقین نہیں تھا، یعنی موت کے بعد کی زندگی پر یقین نہیں تھا، تو اس لیے اور دنیا کو آپ نے حقیقت سمجھ لیا، تو پھر موت تو آپ کو اچھی نہیں لگے گی۔ یعنی موت سے بھاگنا کیا مطلب؟ آپ موت کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ حازم اللذات ہے یہ۔ دنیا تو دیکھیں ہم عیش و آرام، آسائشات، اس کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، فریحوا بالحیات الدنیا، دنیا ہی کی زندگی پر ہم خوش ہو رہے ہیں۔ تو موت تو حازم اللذات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات، کہ تم لذات کو ہضم کرنے والی چیز کو بہت بہت یاد کیا کرو، اس کو یاد رکھا کرو۔ تو موت دیکھیں ایک مقولہ بھی ہے کہ موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ، یعنی اپنے نفس کو مار لو، تو پھر موت کا تمہیں پھر کوئی خوف نہیں رہے گا۔ لیکن ہم تو نفس پرست لوگ ہیں سب، تو ہم اپنے آپ کو، اپنی انا کو، اپنی میں کو مارنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہر شخص اپنی ضد پر اڑا ہوا ہے، کوئی کم کوئی زیادہ، کوئی کم کوئی زیادہ، لیکن سارے مسائل اسی وجہ سے ہیں کہ ہم نفس پرست لوگ ہیں۔ ہمیں اللہ کی شان کا خیال نہیں ہے، اللہ کی رضا کا کوئی پاس نہیں ہے، اللہ کی ناراضگی کا کوئی احساس نہیں ہے، اور ہم من چاہی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ ہم دنیا کا دھوکہ لگ گیا ہے، اور دنیا کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے۔ اب آج کا مسلمان دنیا ہی کے لیے زندگی گزار رہا ہے، اور جب دیکھیں ایک بات میں آپ کو کہوں، نوٹ کر لیں اسے، جب آپ کو ظاہر کا دھوکہ لگ جائے، یعنی ظاہر کو آپ نے حقیقت سمجھ دیا، تو اس کی علامت کیا ہوگی کہ دین، قرآن، اللہ کی توحید، رسول کی پیروی، اس کی آپ کی نظر میں اہمیت نہیں رہے گی۔ پھر آپ اللہ کا حکم سنیں گے اور اس کو نظر انداز کر دیں گے، رسول کی ہدایت اور رسول کی عمل سے آپ واقف ہوں گے، لیکن آپ اس کو نظر انداز کر دیں گے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی بہت بری بات ہے اور بہت بھاری بات ہے کہ ہم رسول کے طریقے سے انحراف کر لیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میرے طریقے کے مطابق زندگی نہ گزاری، میرے طریقے کو ناپسند کیا، وہ مجھ سے نہیں ہے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ہمیں تو دیکھیں رسول کی زندگی میں ہمارے لیے کوئی رول ماڈل نہیں ہے۔ ہوں گے، ہم محبت سے نام بھی لیتے ہیں اور ادب بھی کرتے ہیں، بعض اوقات انگلیوں کو، انگوٹھوں کو چوم کے آنکھ سے لگا لیتے ہیں، لیکن ان کی پیروی کرنے کے لیے یا ان کے راستے پر چلنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ بلکہ دیکھیں ایک جملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی دعوت اللہ، اس کو قبول کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ ہم زندگی اللہ کے لیے خاص کرنے کو تیار نہیں ہیں، تو پھر تو پٹائی لازمی ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، ہمارا تو یقین نہیں ہے کسی چیز پر، جو چیز بھی باطن سے تعلق رکھتی ہے ہمارے لیے وہ غیر اہم ہے۔ یہ بات، اس پہ آپ غور کیجیے، جنت ہو، دوزخ ہو، اللہ کی رضا ہو، اللہ کی ناراضگی ہو، رسول کا طریقہ ہو، ان کی سنت ہو، ہمارے لیے غیر اہم ہے سب۔ ہم سب من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، نفس امارہ ہمارا معبود ہے، اسی کی ہم اسی کے کہنے کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، من چاہی زندگی۔ ہوا متبعن، یعنی ہلاکت انگیز چیز یہ ہے کہ کوئی اپنی خواہشات کی پیروی شروع کر دے۔ قرآن میں بھی یہ آیت ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اے نبی اس شخص کی بات نہ مانیں آپ، جس کا دل میری یاد سے غافل ہے اور یہ من چاہی زندگی گزار رہا ہے، اپنے خواہشات نفس کی پیروی کر رہا ہے، اور اس کا ہر کام جو ہے افراد پر زیادتی پر مشتمل ہے، افراد و تفریط۔
اور ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اے نبی اس شخص سے اپنا رخ پھیر لیجیے، اپنی نظر رحمت ہٹا لیجیے، ان کو چھوڑ دیجیے۔ ذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے۔ کیوں؟ غرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی انہوں نے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ تو دیکھیں مطلب آپ محسوس کریں کہ اس بات کو کہ آپ کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے، بس ایک نفس ہے، خواہشات نفس ہے اور اس کی پیروی ہے، اور اس کے مطابق ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو ایک حدیث یاد دلاؤں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، تم میں سے ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں کرے اور عمل کرے اس زندگی کے لیے جو موت کے بعد ہوگی۔ ہماری تو ساری کوششیں دنیا کے لیے ہیں۔ وعمل لما بعد الموت، موت کے بعد جو زندگی ہے، یہ موت کے بعد کا تذکرہ ہے نا، موت کا تذکرہ ہے، یہ ساری آیات ابھی ہم پڑھ رہے ہیں۔ وعمل لما بعد، وہ بڑا ہوشیار شخص ہے۔ والعاجز من اتبع نفس ہوا وتمنى علی اللہ او کما قال، اور بے وقوف ہے وہ شخص جو من چاہی زندگی گزار رہا ہے، ہوائے نفس کی پیروی کر رہا ہے، اس کے باوجود وہ اللہ سے کوئی امید لگائے بیٹھا ہے، بخشش ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جس نے بھی، دیکھیں ایک حدیث اور پیش کر کے میں آگے بڑھوں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی، لیکن جس نے انکار کیا، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا۔ صحابہ نے پوچھا کہ حضور یہ انکار کرنے والے کون ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ تو میرا امتی ہے اور وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری اطاعت نہیں کی، اس نے انکار کیا، تو یہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ اب اس حدیث کی روشنی میں آپ اپنا مقام آخرت میں خود ہی دیکھ لیں، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں یہ فرمایا ہے منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے بعض لوگ تو دنیا کے طالب ہیں اور بعض آخرت کے طالب ہیں۔ تو ہم سب دنیا کے طالب بن گئے، یہ بات نوٹ کریں، باقی تو آپ کی مرضی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَنُفِخَ فِی الصُّورِ، سور میں سور پھونکا جائے گا۔ ذالک یوم الوعید، یہ وہ دن ہے جس کا تجھے خوف دلایا جاتا تھا۔ پیغمبر اور اللہ کے بندے جو ہیں قیامت تک، وہ آپ کو اس دن سے ڈراتے تھے۔ تو جب سور پھونکا جائے گا تو سب لوگ دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جاءت کل نفس معہا سائق و شہید، ہر نفس آئے گا، اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا ہوگا اور ایک گواہ ہوگا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مختلف معنی مفسرین کرام نے لکھے ہیں، اپنی اپنی جگہ درست ہیں، لیکن میں اللہ کی عطا سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں سائق مطلب ہانکنے والا اور شہید گواہ۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ہر انسان دنیا میں جو بھی کام کر رہا ہے، جیسے بھی زندگی گزار رہا ہے، اس کا ایک مقصد ہے۔ بغیر مقصد کے اور بغیر یقین کے انسان زندگی نہیں گزار سکتا۔ شک کی کیفیت میں نہیں زندگی ہم گزار سکتے۔ انسان یقین دیکھیں پہلے تو ضرورت اور پھر یقین پیدا ہوتا ہے، اور یقین سے جو ہے آپ کا ارادہ بنتا ہے، یقین کے بعد آپ کا ارادہ بنتا ہے، اور وہ یقین آپ کو ہانکتا ہے۔ یعنی جو مقصد زندگی آپ طے کر لیتے ہیں، مثال کے طور پہ
آج کی مثال لے لیتے ہیں. 2000 کے مسلمانوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ دنیا حقیقت ہے، یہ اصل زندگی ہے اور اس کی کامیابی اصل ہے. تو اب یہ یقین ہمارا پیدا ہو گیا ہے، دنیا کا ایک دھوکہ ہمیں لگ گیا ہے، اب یہ یقین ہمیں ہانک رہا ہے. اپنے بچے کو آپ ہزاروں لاکھوں روپے آپ 15-16 سال اس کی تعلیم پر لگا دیتے ہیں، جتنے بھی ہے اس سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے. اور ظاہر اب یہ یعنی انسان مرتے مرتے جاتا ہے، لیکن یہ یعنی آخرت کی طرف توجہ نہیں کرتا کیونکہ اس کا یقین ہی نہیں ہے آخرت پر. میں آج کے مسلمان کی بات کر رہا ہوں. تو ہانکنے والا آپ کا وہ یقین ہے جو آپ نے کر لیا ہے کسی بھی وجہ سے، حالات کا یعنی معاشرہ ایسا مل گیا، ماں باپ ایسے مل گئے، آپ نے سوچ سمجھ سے کام نہیں لیا، آپ کا ایک یقین بن گیا کہ دنیا اور حاصل دنیا اصل ہے، حقیقت ہے. اب یہ یقین جب آپ قائم کر لیتے ہیں تو آخرت سے آپ رخ پھیر لیتے ہیں اپنا. آخرت آپ کی منزل نہیں ہوتی، آپ دنیا کو منزل بنا لیتے ہیں. یہ یقین آپ کو پھر چلاتا رہتا ہے زندگی کے راستوں پر. آپ کا عمل گواہی دیتا ہے آپ کے یقین کی. یہ بات بھی میں اللہ تعالیٰ کی عطا سے آپ کو اکثر کہتا رہتا ہوں کہ انسان کا آج جو بھی عمل ہے اس کے پیچھے اس کا ایک یقین ہے. یقین انسان کو یعنی ابھارتا رہتا ہے کہ بھئی کرو، جد و جہد کرو، محنت کرو. تو بس سائق یعنی ہمیں ہانکنے والا کون ہے؟ ہمارا یقین. اچھا یا برا؟ یہ تو میں نے برے یقین کی بات کی، دنیا والوں کی بات. لیکن اگر کوئی اللہ کے عذاب سے ڈرا، اللہ کی نافرمانی کو اس نے برا جانا تو اور یقین کر لیا کہ برے کام سے یا نفس پرستی سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا، یقین کر لیا، آخرت کی زندگی پر یقین کر لیا. اب یہ یقین اس کو مجبور کرے گا کہ بھئی اچھے کام کرو، برے کام نہ کرو. اس کے اعمال جو ہیں اس کے حال پر گواہی دیں گے. یہ صرف قیامت کی بات نہیں ہے. قیامت کیا ہے؟ عکس ہے اس زندگی کا. ہم اپنے یقین کے مطابق زندگی گزارتے رہتے ہیں، اچھی یا بری. قیامت کے دن وہی جو ہے ظاہر ہو جائے گا. ہمارا یقین بھی ظاہر، ہانکنے والی جو چیز ہے وہ بھی ظاہر ہو جائے گی اور ہمارا عمل اس پر گواہی دے گا. تو اب اس سے کہا جائے گا، آگے چلتے ہیں، لقد كنت في غفلة من هذا. ہم سے کہا جائے گا کہ دیکھو اے 2022 کے مسلمان، اس حال سے تو تم اس چیز کی طرف سے تم غفلت میں تھے کہ میرے اعمال کھل کر سامنے آ جائیں گے. لیکن قیامت کے دن جو ہے وہ ایسا نہیں ہوگا جیسا کہ یہاں پہ حال ہے. یہاں تو لوگ رلے ملے، نیک اور بد رلے ملے ہیں. بعض اوقات ایک انسان اکثر جو ہے مومن جو ہے اس کو تضحیق کی جاتی ہے، اس کو یعنی لوگ اچھا نہیں دیکھتے، یہ اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے اور یہ پرانے خیالات کا ہے اور دقیانوسی ہے اور یہ اور وہ ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ ایک سادہ سا انسان ہوتا ہے، وہ کوئی خاص بناوٹ والا نہیں ہوتا، تو اس کو ہم کوئی خاص نمبر نہیں دیتے تھے. اور یہاں سب لوگ رلے ملے ہیں. لیکن قیامت میں جب ہم جائیں گے تو اللہ تعالیٰ مجرموں کی ٹولی الگ ہوگی، دنیا داروں کی ٹولی مجرموں کی ٹولی ہے. یہ آج کا مسلمان سب مجرموں کی ٹولی میں ہوگا کیونکہ ہم سب دنیا دار ہیں. دین سے ہمارا رابطہ نہیں ہے، قرآن ہماری ضرورت نہیں رہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم زندگی گزارنے پر تیار نہیں ہیں. اگر کوئی ہے میں اس سے بات ہی نہیں کر رہا، وہ تو بڑے مبارک لوگ ہیں، وہ تو اچھے لوگ ہیں، وہ تو نیک لوگ ہیں. میرا خطاب ان سے نہیں ہے. میں تو ان لوگوں سے جو غافل لوگ ہیں، جن کو دنیا کا دھوکہ لگ گیا ہے، جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، حضور کی پیروی کی چھوڑ دیا ہے اور وہ رسمی مسلمان ہیں، رسمی زبان کے مسلمان ہیں. تو کاغذی شعر تو کوئی کام نہیں آتے. کاغذی مسلمان ہیں، کاغذ میں نام لکھا ہوا ہے شناختی کارڈ کے اس پہ کہ یہ مسلمان ہے، تو اس سے کوئی مسلمان نہیں بن جاتا. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل،
دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بہرحال یہ آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو تم غفلت میں تو تھے، لیکن آج وہ پردے میں تمہاری نظر سے ہٹا دوں گا، آج تمہیں حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ دیکھیں یہ ایک بات نوٹ کر لیں، یہاں دنیا میں آپ اپنی نظر سے پردے ہٹا سکتے ہیں، ایک لحاظ سے، ایک قسم سے آپ یقین کر لیں آخرت کی زندگی پر، اللہ کے کلام پر جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں، ارشادات الہی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ہدایت، آپ یقین کر لیں کہ اصل حقیقت روحانی زندگی ہے، باطنی زندگی ہے۔ اصل زندگی وہ ہے جو اللہ کے لیے ہو، تو آپ یقین کر لیں، اور اللہ کے راستے پر ایک نگران کی نگرانی میں، ایک نائب رسول کی نگرانی میں آپ اپنے سفر کا آغاز کر دیں، یہ پردے چھٹتے جائیں گے۔ ایک دن ایسا ہوگا کہ بالکل پردے ہٹ جائیں گے، اب آپ کی نظر تیز ہوگی۔ کیوں؟ دیکھیں قرآن سے میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے، ان کو تاریکی سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ مومن کی منزل اللہ ہے، نور ہے، یہ اندھیروں سے اللہ تعالیٰ، اب دیکھیں یہ اتنی مشکل بات نہیں ہے، جب آپ اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنا شروع کر دیتے ہیں، یہ سفر دراصل نورانی سفر ہے، اللہ منزل ہے، آپ اندھیرے میں ہیں، جب آپ چلنا شروع کریں گے اور اگر دوڑنا شروع کر دیں تو پھر کیا ہی بات ہے، ماشاءاللہ۔ تو ایک دن ایسا آئے گا، یعنی وہ پھر آپ کی دوڑ پہ ہے، تو یہ روشنی زیادہ ہوتی جائے گی، اندھیرے چھٹتے جائیں گے، تو آپ کی نظر پھر یہاں پر تیز ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ مجھے یہ چیزیں ایسی دکھا جیسے کہ وہ ہیں، حقیقت میں ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ مجھے چیزوں کی حقیقت بتا۔ یہاں پر تو ہمیں ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے، ہر چیز ایک پردہ بن گیا ہے اور اس پر ہماری نظر ٹکی ہوئی ہے، یہ 5 کروڑ روپے ہیں، یہ 5 ارب روپے ہیں، یہ 5 لاکھ روپے ہیں، یہ روپوں پر ظاہر۔ دیکھیں ہم تو ظاہر کے لیے مر مٹے ہیں، یہ پیسہ ہے، مال دولت، سونا چاندی، یہ میرا پلازا ہے، یہ میری زمینیں ہیں، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ گاڑی میری ہے، یہ مکان میرا ہے، میرا 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 میرا، یہ سب اندھیرے ہیں، یہ پردے ہیں، آپ کا کچھ بھی نہیں ہے۔ موت آئے گی آپ کا کچھ بھی نہیں رہے گا، پھر آپ کے وارث جو ہے بس آپس میں لڑتے رہیں گے یا جو بھی ہوگا، آپ چھوڑ کے چلے جائیں گے، آپ کا کچھ بھی نہیں ہے۔ مال اور اولاد 2 چیزیں ہیں، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اللہ کے پاس بڑا اجر ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ غفلت، لقد کنت فی غفلت من ھذا، تم تو غفلت میں تھے، اور میں آپ سے اللہ کی عطا سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر یہاں غفلت کے پردے آپ ہٹا دیں تو اشیاء کی حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی۔ ابھی وقت کا اختتام ہے، تھوڑی سی اس میں گفتگو باقی ہے، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اگلی درس میں انشاءاللہ کہہ لیں گے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد۔ اور موت کی بے ہوشی حقیقت کھولنے کو طاری ہو گئی۔ اے انسان، یہی وہ حالت ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ ونفخ في الصور ذلك يوم الوعید۔ اور سور پھونکا جائے گا، یہی عذاب کی وعید کا دن ہے۔ وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد۔ اور ہر شخص ہمارے سامنے آئے گا، ایک فرشتہ اس کے ساتھ چلانے والا ہوگا اور ایک اس کے عملوں کی گواہی دینے والا۔ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد۔ یہ وہ دن ہے کہ اس سے تو غافل ہو رہا تھا، اب ہم نے تجھ پر سے پردہ اٹھا دیا تو آج تیری نگاہ تیز ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔